اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، یہ چیزیں چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، جو یہود اس وقت کے بھی تھے، آپ کو پتا وہ بھی بہت جادو میں تیز تھے، لبید نے کیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو، وہ یہودی تھا، انہوں نے چیزیں تو نہیں چھوڑی تھی وہ. تو یہ کاش ایمان لاتے وہ والے لوگ بھی، اور یہ جو اس وقت کرنٹلی مدینہ میں تھے یہود، یہ بھی ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، تو البتہ ثواب اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بہتر ہے. جو اللہ کی طرف سے اجر ملنا تھا تو بہت بڑی چیز تھی، یہ انہی چیزوں میں پڑے رہے. ہماری جتنی بھی کوئی بڑی خواہش ہو، کتنی بھی بڑی خواہش ہو جس پہ ہم مر رہے ہیں، اگر وہ نہیں بھی پوری ہوتی اس دنیا کے اندر تو بھی کیا فرق پڑتا ہے. اگر انسان کا یہ ایمان ہے نا کہ ایک آخرت ہے، مجھے وہاں پہ سب کچھ مل جائے گا، یہاں پہ نہیں بھی پورا ہوا مجھے وہاں پہ جنت میں مل جانا ہے، جو کہوں گی وہ ملے گا، تو کیا اس کو قرار نہیں آ جائے گا؟ یا وہ کہے گا کہ نہیں میں جاؤں اور جا کے اس وقت کوئی تعویذ کراؤں، کچھ بھی کراؤں، بس یہ ہونا چاہیے. پھر فرمایا ان کو کاش یہ بات پتہ چل جائے کہ ایمان اور تقوی کتنی بڑی چیز ہے. یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ ایمان اور تقوی، یہ کاش ہم اس کی طرف جائیں، اس کو زیادہ توجہ دیں. اللہ کے ہاں جو ثواب ہے وہ کتنا بڑا ملے گا ہمیں، یہ تو وہاں جا کے آنکھ کھلے گی نا، پتہ چلے گا کہ وہ اس نیکی کا اتنا بڑا ثواب تھا، وہ میری دوست نے کر لی، میں بھی تو کر سکتی تھی، ہائے میں کتنی پاگل تھی، میں نے کیوں نہیں کی. جب وہاں پہ ریوارڈز دیکھیں گے، وہاں پہ وائس ورسا بھی ہے، جب وہاں پہ گناہ کا دیکھیں گے کہ وبال کتنا بڑا ہے، ہائے تو پھر میں نے کیوں کیا، چھوڑ سکتی تھی، میں نے کیوں نہیں چھوڑا، کتنا افسوس ہوگا. اب یہ بھی پیچھے سے کیسے ریلیٹڈ ہے، دیکھیں نا پیچھے بھی الفاظ کی بات آئی نا، الفاظ کے اثر کی بات ہے، یہاں پہ بھی الفاظ ہی ہیں. یہود کیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، الفاظ کو ٹویسٹ کرتے تھے. اصل میں صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی یا ریپیٹ کرنے کو کہنا چاہتے تھے تو کہتے تھے رائنا، یعنی آپ ہماری رعایت کریں، یعنی آپ ہمارے طرف توجہ کریں، ہمیں پارڈن کریں، ہمیں معاف کر دیں کہ ہم آپ کو دوبارہ مائنڈ نہ کریے گا. جیسے ہم اتنی لمبی بات کو میں کہہ رہی ہوں وہ ایک لفظ میں کہ یعنی آپ سے گزارش ہے آپ مائنڈ نہ کریں لیکن آپ پلیز بات کو ریپیٹ کر دیں، ہمیں معاف کریں اس کے اوپر. جیسے ہم ایکسکیوز می کہہ دیتے ہیں کہ مجھے سنا نہیں ہے تو ایکسکیوز می پلیز پارڈن می، تو وہ یہ رائنا. اب انہوں نے جب وہ آتے تو اندر ان کی خباثت اتنی بھری بھی تھی نا، اب جب اندر کسی کے خلاف جلن ہوتی ہے نا تو وہ ظاہر میں ضرور آ جاتی. ان کا ہمیشہ سے آپ دیکھیں، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا حتت ان کو ہنتتن کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو السلام علیکم کہتے تھے، سلام علیکم، سلام علیکم کا مطلب موت ہے تم پہ. تو ان کا طریقہ یہ تھا الفاظ کو ٹویسٹ کرنا، ان کی نیچر تھی، ان کے پیچھے سے یہی چلا رہا تھا. یہاں پہ بھی کیا کیا، رائنا کو رائنا کہہ دیا، یا اس طرح سے ٹویسٹ کرتے تھے، رائنا مطلب میرے چرواہے، یعنی ایک طرح سے تضحیق کرنے کے لیے، فن مذاق کرنے کے لیے. اور اگر کوئی کہے گا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو کہیں گے نہیں میں نے کب کہا، میں نے کیا کہا، رائنا ہی تو کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے تمہیں اپنے کان صاف کرانے کی ضرورت ہے، ہم نے تو کچھ ایسا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہ ان کی شان میں یہ گستاخی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہی کہہ دیا، آپ دیکھیں حالانکہ ساری بات یہود کی ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ مومنوں کو کیوں کہہ دیا، تم ہی چینج کر لو ورڈ، ایمان والو آئندہ سے تم راہی نہ کہو گے ہی نہیں. ان کو نہیں کہا تم چھوڑ دو، تم کیوں ایسے کہتے ہو، نہیں ایمان والا تم ہی وہ ورڈ چینج کر دو تاکہ ان کو موقع ہی نہ ملے. تم کہو قال انظرنا، ہماری طرف نظر کیجئے، سیم ہی بات، مطلب تو سیم ہی ہے. تو تم اس لیے کرو کہ ان کو نہ موقع ملے. آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کی شان کے اندر اتنی بات بھی کی جائے. ان کا پرابلم یہ ہے کہ دل میں جو یہ اہل الکتاب کے کافر ہے نا، اہل الکتاب نہیں صرف کہا گیا، اہل کتاب کے کافر، کافر مطلب وہ یعنی جنہوں نے سمجھتے بوجھتے ہوئے انکار کیا، پیغام آ گیا ان کے پاس پھر بھی انہوں نے کفر کیا، ان کو کافر کہا گیا ہے. اہل کتاب کے کافر جو جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں پھر بھی انکار کر رہے تھے. اور ولل مشرک، اور نہ ہی مشرکوں، کیا نہیں ہے دلی چاہت کن کی، اہل کتاب کی جنہوں نے کفر کیا، اور مشرکوں کی بھی چاہت نہیں ہے کیا یہ نازل کی جائے تمہارے اوپر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے. ان سے دیکھی نہیں جاتی، اس کو کہتے ہیں نا حسد. یہ حسد کی ڈیفینیشن ہے. کیا ہوتی ہے حسد کی ڈیفینیشن، کہ اس کو کوئی خیر نہ ملے، مجھے ملے یا نہ ملے بس اس کو کیوں مل گئی، اس کے بچے کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیوں مل گیا، اس کی بچی کا اچھا رشتہ کیوں ہو گیا،
اب ہمارے اگر بچے نالائق ہیں، اس کے بھی نالائق ہی ہونے چاہیے، اور ہماری بچی کا رشتہ نہیں ہوا، اس کا کیوں ہوا، اس کا بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہوتا ہے حسد. حسد ہے نا، چاہے قوموں میں آ جائے، قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، جیسے یہ یہود میں آ گیا تھا. ان کو کیوں مل رہی ہے؟ ہم ہمارے پاس اتنے عرصے سے، اتنے ہزاروں سال سے ہماری جنریشنز کے اندر نبوت آتی ہے، ہم فلاں ہیں جی، اس طرح جب بتاتے ہوئے بھی بہت سار اوپر کر کے بتاتے ہیں. اسی قسم کی بھی خیر ان کو کیوں مل رہی ہے؟ اور حالانکہ آپ کو پتا ہے جب کوئی انسان حسد کرتا ہے تو وہ اصل میں کس پہ اعتراض کر رہا ہے؟ کس نے اس کو دیا؟ اللہ نے دیا نا. تو آپ کس کے اوپر اعتراض کریں کہ کیوں اللہ نے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دیتے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے. کیا اللہ تم سے پوچھے گا کس کے اوپر کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا؟ انہوں نے تو حسد کیا. ہم اپنے آپوں کو بھی ذرا دیکھیں نا. ہم سب جب ہم حسد کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو یہ کیوں نہیں ریمائنڈ کراتے کہ اگر مجھے پھر اس کا مطلب آبجیکشن کرنی چاہیے نا تو اللہ کے اوپر کروں. پھر نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اللہ کیوں دیا تو نے اس کو؟ یعنی میرے سے پوچھ کے دینا تھا. آپ کی اجازت چاہیے اللہ تعالیٰ کو کسی کو دینے کی، کیونکہ اس کو اس کی اپنی نہیں ہے کوئی قابلیت. اللہ دیتا ہے جس کو بھی، جس کے اوپر بھی اس نے کوئی بلیسنگ کرنی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی. یہ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے پاس آگے کہتے تھے ہاں یہ تمہارے، اگر یہ تمہاری کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی تو بھلا ہماری تورات میں تو یہ حکم آیا کہ یہ بدل کیوں گیا، یہ یہاں پہ کچھ اور کیوں حکم آئے گا؟ اس کا جواب یہاں پہ دیا گیا. کیونکہ کچھ چیزیں آپ کو پتا ہے کہ شریعت موسوی میں جائز تھی، ہماری شریعت میں منع ہو گئی. یہ تو شروع سے ہی چلا آ رہا ہے. کچھ چیزیں ہر شریعت کے اندر بیسکس تو دیکھیں سیم ہے، وہ تو نہیں چینج ہوئی. عقیدہ سیم ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے حالات بتائے پچھلی قوموں کے ان میں سے کچھ نہیں بدلا، لیکن کچھ چیزیں بدل دی گئی جو ان کی کتاب میں تھیں لیکن ہماری شریعت میں منسوخ کر دی گئی. ان کو بڑا اس چیز کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. آپ بتاؤ نا، پھر اللہ کی طرف سے ہی اگر ہے تو پھر بتاؤ کہ کیوں ایسا ہوا. ماں ننسخ، نہیں منسوخ کرتے، نہیں نسخ کرتے ہم آیت میں سے، اور نہ ہی اس کو بھلاتے ہیں، مگر کیا کرتے ہیں اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں. اب پہلے تو نسخ کو سمجھ لیتے ہیں کہ نسخ کیا ہے. ابن عباس کے مطابق نسخ کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی جگہ آلٹرنیٹ کو لے آنا. یہ کہا گیا کہ مٹانے کا معنی ہے. تیسرا یہ بھی کہا گیا بھلا دینے کا معنی ہے، اٹھا لینے کا معنی ہے. یہ سب مفسرین کی طرف سے اس کے معنی بتائے گئے. اب میں آپ کو نسخ بتاتی ہوں کہ نسخ 3 طرح کا ہوا ہے یہ قرآن پاک میں. نمبر 1، تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی رہا. سوری، حکم بھی منسوخ ہو گیا. پہلا یہ لکھ لیں، پہلے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں منسوخ ہو گئے، تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، حکم بھی منسوخ ہو گیا. مثلاً ہے کہ پہلے یہ تھا حکم کہ 10 بار جو عورت دودھ پلاتی ہے کسی بچے کو تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تلاوت سے بھی منسوخ کر دیا اور حکم بھی ختم ہو گیا. نمبر 2، حکم باقی ہے، تلاوت منسوخ ہو گئی. حکم ہے لیکن تلاوت کینسل ہو، جس میں 5 بار دودھ پلائے کوئی عورت تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں حکم موجود ہے لیکن یہ آیتیں ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. تیسری کیا چیز ہے؟ تلاوت موجود ہے، حکم منسوخ ہو گیا. تلاوت ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا. اس کی آیات ہیں قرآن پاک میں، بعض نے تو بہت ساری بتائیں، لیکن امام شوکانی نے 5 مقامات بتائے ہیں جہاں پر یہ ہے کہ ہم ان کو پڑھتے تو ہیں ان آیتوں کو لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. نمبر 1 سورہ بقرہ میں آپ آگے پڑھیں گے، 181 آیت ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. اس کے اندر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ کوئی وصیت کر دے، لیکن اب اس کے بعد جب وراثت کے احکامات آ گئے سورہ نساء میں تو پھر وصیت کو اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان وارثوں کے لیے. پھر نمبر 2 سورہ نساء آیت نمبر 15 کہ جو بھی بے حیائی کا ارتکاب کرے اس کو گھر میں قید کر دیا جائے. اب یہ منسوخ ہو گئی ہے اس لیے کہ سورہ نور میں آیت آ چکی ہے کوڑے مارنے کی جو غیر شادی شدہ ہے. پھر سورہ بقرہ آیت 240 میں اس میں تھا کہ عورت کی عدت 1 سال ہے، اس کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے. اور اس کے بعد اس کی ناسخ آیت آ گئی البقرہ 234 جس میں عورت کی 4 مہینے 10 دن عدت ہے اور پھر اس کو وراثت میں سے مل جائے گا تو وہ پھر اپنا کر سکتی ہے اس سے. پھر اس کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 65 منسوخ ہے. اس کی ناسخ آیت جس نے اس کو ریپلیس کیا ہے وہ 66 آیت سورہ انفال کی ہے.
جس میں کہا گیا کہ ایک مسلمان پہلے 10 کافروں کا مقابلہ کرے گا، پھر معاملہ ہلکا کر دیا گیا، پھر ایک مسلمان 2 کافروں کے مقابلے میں کافی ہے، یہ کہہ دیا گیا۔ پھر آیت 4 سورہ محمد کی یہ منسوخ ہے، جس میں ہے کہ جو قیدی آئیں آپ کے پاس تو ان کو یا فدیہ لے کے چھوڑ دیں یا ویسے ہی ان کو چھوڑ دیا جائے، مگر غلام لونڈی نہیں بنا سکتے۔ تو سورہ احزاب آیت 50 آ گئی اور اس نے اس کو منسوخ کر دیا، اس میں غلام لونڈی بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ تو یہ 5 ہیں بس۔ آدم علیہ السلام کے وقت میں بیٹے اور بیٹی ایک ہی آپس میں جو بہن بھائی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا آپس میں نکاح جائز تھا، پھر اس کے بعد تو حرام کر دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں کشتی سے جب اترے تھے تو تمام حیوان کا کھانا حلال تھا، بعد میں یہ کوئی چیزیں حرام کر دی گئی۔ 2 بہنوں کا نکاح بنی اسرائیل میں ان کی اولاد پہ حلال تھا کہ 2 بہنوں کا نکاح ایک آدمی سے کر دیا جائے، لیکن پھر تورات میں بھی اور اس کے بعد بھی حرام ہو گیا۔ اس طرح کئی چیزیں ہیں نا کہ جن کو پہلے تھے اس کے بعد پھر اٹھا لی گئی، اور اس کے اندر کوئی بہتری ہوتی تھی، اس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ سے بہتر چیز فیصلہ کیا پہلے نہیں بہتر لایا جا سکتا تھا؟ اس لیے کہ ہر حالات کے مطابق لوگ کتنے اس کے لیے ریڈی ہیں، اس کے مطابق حکم لایا جاتا۔ مثلا شراب کا ایک دم نہیں حکم لایا گیا کہ حرام ہے، کیونکہ کیوں کہا جائے لو شراب کا تو پہلے کہا گیا تھا تو اس کے اندر نقصان زیادہ ہے لیکن اس میں نفع بھی ہے، کہا گیا نا، لیکن وہ شروع کا تھا، اس وقت لوگوں کو پریپیئر کرنا تھا، اور اس کے بعد حرمت آئی، ناسخ نے آ کے پچھلی کو منسوخ کر دیا، جو میں نے آپ کو 5 مقامات بتائے ہیں۔ بادشاہت کس کی ہے؟ بادشاہ کون ہے یہاں پہ؟ حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ یہ بتایا جا رہا ہے یعنی کہ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے، تم کون ہوتے ہو کچھ کہنے والے، کس کی بادشاہت ہے، تم کس پہ اعتراض کر رہے ہو؟ وہ جس حکم کو چاہے لائے، جس کو چاہے اٹھا لے، فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے۔ آپ پوچھتے ہیں کسی ملک میں آتے ہوئے آپ نے یہ قانون کیوں بنایا؟ جب آپ اس میں انٹر ہو گئے تو آپ اس قانون کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب کسی ملک کا کچھ قانون ہے، کسی ملک کا کچھ قانون ہے، اب یہاں پہ رہتے ہیں تو کچھ قانون ہے، آپ کسی اور ملک میں جاتے ہیں ان کے کچھ ڈفرینٹ طرح کے قانون ہیں، آپ نہیں پوچھتے جا کے، آپ پہلے مجھے بتائیں اس کے بارے میں، آپ نے ایسا کیوں بنایا؟ اور اللہ سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جس کی بادشاہی آسمان و زمین کی ہے، وہ نہیں اگر تمہارا ولی اور نصیر تو اس کے سوا کوئی تمہارا پروٹیکٹر، ولی، دوست سب اس میں آ گیا، اور نہ کوئی مددگار ہے۔ دوستی کرنی تو اللہ سے کرو، مددگار بنانا ہے تو اس کو بناؤ۔ اگر تم نے اللہ پر اعتراض کیے تو پھر یہ یاد رکھو کہ پھر کوئی اور مددگار اور دوست نہیں ہے تمہارا، حمایتی نہیں ہوگا تمہارا۔ وہ تمہارا دوست اور مددگار ہو وہ کیا تمہارے لیے ایسے احکامات دے گا جو کہ تمہیں مشکل میں ڈالیں؟ نہیں، سب تمہاری بھلائی کے لیے ہیں۔ تم بھی چاہتے ہو کہ اسی طرح سوال کرو اپنے رسول سے جیسے موسیٰ علیہ السلام سوال کیے گئے۔ بعض دفعہ دیکھیں نا آپ، جب یہ یہودی ایسے مسلمانوں کے بھی کانوں میں پھونک دیتے تھے، دیکھو پھر ایسے کیوں ہو رہا ہے، دیکھو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی پھر؟ تو اب وہ جو بھولے مسلمان ہوتے تھے جن کو نہیں اتنی سمجھ ہوتی تھی، وہ آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں کہ واقعی ایسا کیوں ہے؟ جیسے آج بھی نہیں بچے یہ یونیورسٹیز کالجز میں جاتے ہیں، وہاں پہ سنتے ہیں، اب اپنا تو کچھ پتا نہیں ہوتا، پھر آ کے پوچھتے ہیں ہاں پھر ایسے کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ہمارے مذہب میں یہ کیوں ہے، پھر یہ تو صحیح نہیں ہے نا۔ اب ان کی باتوں کو لے کر ان سے متاثر ہو کے پھر وہ خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں، پھر وہ آ کے رسول سے بھی پوچھتے تھے اب آپ بتائیں نا پھر یہ کیا ہے، پھر ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم بھی ایسے ہی چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اس سے پہلے کیا سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے؟ وہ پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ابھی آپ نے پڑھا ہے گائے کا قصہ، کتنے سوال کیے گئے، انہوں نے تو یہ تو تک کہہ دیا تھا ہمیں اللہ دکھائیں، سامنے دکھائیں ہم، کتنی بڑی جرت کی بات ہے۔ کس کس قسم کے سوال کرتے تھے اور ایسے ایسے ان کو اذیتیں دیتے تھے۔ ایک ہوتا ہے سوال کرنا سیکھنے کے لیے، پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی، اور ایک سوال ہوتا ہے اعتراض کرنے کے لیے، ایسا کیوں ہے، لو یہ پھر کیا بات ہوئی۔ اپنے ایمان کے بدلے کفر کو لے لے گا تو اس نے تو سیدھے راستے سے گمراہی اختیار کر دی، بھٹک گیا۔ وہ کیا ہے ایمان کے بدلے کفر لے لینا، کیا چیز ہے؟ یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ سرکشی کے ساتھ نبیوں سے سوال کرنا کتنی بری بات ہے، کہ یہ کفر کو ایمان کے بدلے لینا۔
آج دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے موجود، وہ ڈائریکٹ تو نہیں ہمیں بتا رہے، لیکن ان کی احادیث تو ہے نا، ان کی احادیث پہ اعتراض ہونا، ان کی باتوں پہ یہ اعتراض کرنا، ایسے کیوں، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کہا،